پوری بستی کو اب تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے وہ جو قوم جو تھی جو یہ کام کر رہی تھی، ڈائریکٹ جو اس کام میں مبتلا تھی، ہوتے ہیں جو خود نافرمانی بھی نہیں کرتے، اور جب ان کے سامنے اللہ کے حکم کی پامالی کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ نے جو احکامات بھیجے ہوتے ہیں ان کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ جہاں تک ہو سکے، اگر ان کے پاس اللہ نے اس طرح کے اختیارات، طاقت دی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو وہ اپنی زبان سے روکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب مبتلا کیا اور اللہ پاک نے ان کی شکلیں بندروں کی مانند کر دی اور وہ بندروں کی مانند ہو گئے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یار ہم تو نہیں کر رہے نا۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، گناہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں بنی اسرائیل قوم کا، جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اس واقعے سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ سمندر کے پاس اللہ نے ان کو بات کیا، اللہ نے ان کی ایک آزمائش کی۔ یہ واقعہ ہو سکتا ہے ہم نے کافی اپنے بزرگوں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو، لیکن اس واقعے کی میں آپ کو ایک لیسن جو دینا چاہ رہا ہوں وہ آج کے زمانے کے لیے میں دینا چاہ رہا ہوں کہ آج اس واقعے کو ہمارے اوپر کس طرح یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ہماری امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے جمعے کی ایک حرمت رکھی ہے، جس کے اندر ہم لوگ تیار ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے خاص جمعے کا ہم نے دن رکھا ہوتا ہے۔ اس دن ہم بہت زیادہ اسپیشل جمعے کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن رکھا ہوا تھا۔ اس ہفتے کے دن کو یہ سبت بھی کہتے تھے، جس دن یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک چیز رکھی کہ ہفتے والے دن سمندر کے اندر وہ شکار نہیں کر سکتے۔ مچھلیوں کا نارملی آپ کو پتہ ہے کہ جو سمندر کے پاس لوگ ہوتے ہیں ان کا جو زیادہ تر جو آمد کا ذریعہ ہوتا ہے وہ مچھلیاں پکڑنا، بیچنا، کھانا، یہ ساری چیزوں کے اوپر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اللہ نے آزمائش رکھی، اس آزمائش کی وجہ سے کیا تھا کہ ہفتے کے پورے ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی زیادہ وہ پکڑ نہیں پاتے تھے، لیکن ہفتے والے دن نا مچھلیاں اڑ کے ان کے سامنے باہر آتی تھیں۔ مطلب نارمل آپ کو نظر آ رہی ہوتی تھی دریا کے اندر، سمندر کے اندر کہ مچھلیاں ہیں، بہت زیادہ مچھلیوں کی تعداد ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور ہفتے کے دن وہ دنیاوی کوئی کام کر نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے اندر جو شریر اور اپنے آپ کو بہت زیادہ چلاک لوگ سمجھتے تھے نا، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، وہ جمعے کی رات کو اپنا وار ڈال دیتے تھے تاکہ وہ اتوار کی صبح کو نکالنے اور زیادہ سے زیادہ مچھلیوں کو پکڑ سکے۔ مطلب ایک جو جالا ہوتا ہے مچھلیوں کو پکڑنے کا، وہ اس طریقے سے کر دیتے تھے۔ اب اس زمانے میں ہر زمانے کے اندر نا 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کے احکامات جو ان کے رب نے ان کو بھیجے ہوتے ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے، لیکن وہ دوسرے جو ان کے آنکھوں کے سامنے جو سارا کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود نافرمانی بھی نہیں کرتے، اور جب ان کے سامنے اللہ کے حکم کی پامالی کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ نے جو احکامات بھیجے ہوتے ہیں ان کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ جہاں تک ہو سکے، اگر ان کے پاس اللہ نے اس طرح کے اختیارات، طاقت دی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو وہ اپنی زبان سے روکتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب اس چیز کا حکم صادر ہوا کہ یہ پوری بستی کو اب تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تو اللہ نے وہ جو قوم جو تھی جو یہ کام کر رہی تھی، ڈائریکٹ جو اس کام میں مبتلا تھی، اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب مبتلا کیا اور اللہ پاک نے ان کی شکلیں بندروں کی مانند کر دی اور وہ بندروں کی مانند ہو گئے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے جب یہ ذکر کیا، اللہ نے اس قوم کے بارے میں تو بتا دیا کہ اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، بندر کی شکلوں میں کر دیا جنہوں نے یہ اس کام میں ڈائریکٹ ملوث تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگوں کو ڈائریکٹ اس چیز سے روک رہے تھے، اور خود بھی نہیں کرتے تو روکتے بھی تھے۔ اور اللہ نے تیسری جو قوم جو تھی، جو درمیانی، جو کوئی کام نہیں کر رہی تھی، اللہ نے ان کے بارے میں ذکر بھی کرنا پسند نہیں کیا۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا یا آخرت میں کیا معاملہ ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سیم اسی کی ایک ہمیں حدیث ملتی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی بستی تھی جو وہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کی باستیوں پر الٹ دو۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ پروردگار، اس میں تو تیرے فلاں فلاں بندے بھی ہیں جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری معصیت میں نہیں گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹو اس بستی کو اس پر پہلے اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ یعنی کہ وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں جو لوگ صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں، نمازوں میں، اس میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کے سامنے سارا کام ہو رہا تھا، اللہ کے حکم کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یار ہم تو نہیں کر رہے نا۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، گناہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے آپ کو جو حق کی بات پتہ ہے آپ اس کو اپنے لوگوں کو تک پہنچائیں، اور یہ نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کریں اس چیز کے لیے، اور ان کو صحیح احادیثیں اور قرآن کی آیات کے ذریعے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کے اوپر لے کے آئیں۔ اور اگر آپ نے اپنی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ خود کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔
تو قرآن اصل چیز ہے. قرآن عربی کے ساتھ پڑھتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب تک آپ اس کو ترجمے کے ساتھ خود نہیں پڑھنا شروع کریں گے، جب تک آپ اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے یہ جو کلام ہمارے اوپر بھیجا ہے اس کا کیا مقصد ہے، تب تک آپ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بچنے والے جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو خود اس طرح کے کام نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے. اگر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے تو ہم اللہ کی رحمت سے شاید فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے آخرت والے دن. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کی بات.